الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے جو کہ سکون جزم کے بارے میں ہے اور قلقلہ کے بارے میں ہے۔ پہلے ہم قواعد پڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں اور آسان لفظوں میں سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ پہلے قواعد کو سمجھ لیجئے۔ جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت ساکن والی بات ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور ساکن حرف کسے کہا جاتا ہے یہ بھی بتایا تھا۔ ساکن حرف کب بنتا ہے یہ بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اجرا کرتے ہوئے اس کی بہت ضرورت پیش آتی ہے۔ آگے قواعد سمجھ لیجئے۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا حرف جو ساکن ہوگا تو اس کے اندر ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ کوئی حرکت کر سکے، اسی لیے وہ پیچھے والے حرف کا سہارا لے کر، پیچھے والے حرف سے حرکت کو لے کر مل کر اس کے ساتھ پھر پڑھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ حمزہ ساکنہ، یہ دیکھیں الف کی صورت میں بھی انہوں نے حمزہ لکھ دیا، حمزہ جو کہ اصل میں ہے وہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، دونوں ساکن انہوں نے کر کے آپ کو بتا دیے۔ اب پھر پیچھے سے پڑھ لیں۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، تو آگے انشاءاللہ جب ہم یہ سبق پڑھیں گے آگے جا کر حمزہ آئے گا، کس طرح اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آگے پڑھ لیجئے۔ اس سبق میں، سبق نمبر 11 میں کہوں گا کہ یہ اہم ترین قواعد ہیں کہ جن کو سمجھنا، جن پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں آپ کو بتایا تھا کہ حروف کی ادائیگی کی کتنی اہمیت ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ حروف قلقلہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ہم نے سبق نمبر 1 میں جس طرح آپ کو حروف بتائے ہیں، ہم نے اینڈ تک، آخر تک اور ہمیشہ ویسے ہی حروف ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اب ان کا مجموعہ کیا ہے، ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے آپ کو سبق نمبر 1 میں بتایا تھا حروف مستعلیہ کے بارے میں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور ان کا مجموعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا خص، ضغط، قز۔ اسی طرح یہ قاف، طا، با، جیم، دال یاد رکھنے کے لیے ان کو ملا دیا گیا ہے، تو ان کا مجموعہ کیا بنا، یعنی کہ لفظ کیا بنا، قطب جدن۔ یہ یاد رکھیے گا، قطب جدن یاد رکھیں گے تو ان کے حروف جب پوچھے جائیں گے تو آپ کھول کر بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوگا تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ سوال دونوں طرف سے بن سکتا ہے کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوگا تو اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اس طرح بھی سوال بن سکتا ہے کہ جب حروف قلقلہ میں قلقلہ خوب کب ظاہر ہوگا، جب وہ ساکن ہو۔ جس طرح بھی پوری لائن اگر یاد رکھیں گے قواعد کی تو انشاءاللہ دونوں سوالوں کے جواب ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ ہم نے آپ کو سبق نمبر 1 لیکچر نمبر 2 میں بتایا تھا کہ کس طرح ہم نے حروف کو ادا کرنا ہے اور ملتے جلتی شکل والے، ملتی جلتی آواز والے جو حروف ہیں ان میں کیا فرق اور کیسے فرق کرنا ہے۔ آئیے اب ہم اس لیسن کی جو مشق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، تا، زبر، ات۔ اس کو پڑھتے ہوئے جنبش نہیں ہونی، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ات، ات، ات۔ اس طرح کسی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، حمزہ، تا، زبر، ات، حمزہ، تا، زیر، ات،
حمزہ تا پیش ات، اب یہ ہجے کے ساتھ ہوا، اب ہم اس کو رواں پڑھیں گے، ات ات ات۔ اب یہ دیکھیں کہ ملتی جلتی آواز والے حرف ہیں، یہ باریک پڑھنا تھا اور اس میں قلقلہ کرنا تھا۔ اب قلقلہ کیسے کیا جائے گا؟ اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو چھوٹا قلقلہ کہا جاتا ہے۔ حمزہ تو زبر آتو آتو، یہ آواز دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس میں تا میں نہیں آئی تھی، اس کو ہم نے پڑھا ات، اس کو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آتو۔ اسی طرح ہم نے اس حروف قلقلہ کو پڑھنا ہے۔ حروف قلقلہ میں سے جو 5 حرف میں سے یہ پہلا حرف آیا ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ او زبر آتو، حمزہ تو زیر ایتو، حمزہ تو پیش اوتو، ابھی رواں پڑھیں گے، آتو ایتو اوتو۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، از از از، حمزہ ضا زبر او، حمزہ ضا زیر اذ، حمزہ وا پیش اذ، از از از، حمزہ ضاد زبر اض، اس کو ضاد قلقلہ کے ساتھ ہم نے جیسے آپ کو سبق نمبر 1 میں بتایا تھا ویسے ادا کرنا ہے۔ حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اض، اض اذ اذ، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اث، اث اث اث، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ صاد زبر اص، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کاف کو کیسے پڑھا ہے، یہ باریک والا کاف ہے، یہ باریک والا کاف ہے، اور اب اس کے بعد جو قوف موٹا آئے گا وہ قلقلہ میں سے آئے گا اور اس کو پڑھنے میں فرق ہوگا، یہ اس کو پڑھنا ہے اک اک اک، اس کو ہم پڑھیں گے تو دیکھیے گا آواز میں کتنا ڈفرنس ہوگا۔ جی دیکھ لیں، اب یہ حروف قلقلہ میں سے قوف آیا ہے، اب اس کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے؟ حمزہ قوف زبر اق، حمزہ قوف زیر اق، حمزہ قوف پیش اق، اق اق اق۔ دیکھ لیں کہ وہ باریک کاف تھا، اک 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 پڑا تھا،
یہ موٹا قوف ہے حروف قلقلہ میں سے، اس کو ہم نے پڑھا ہے اق، اق، اق۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ۔ حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح، اح اح اح۔ حمزہ زبر ا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، تو یہ جھٹکے والی مثال آ گئی۔ حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اب رواں پڑھیں گے ا ای او۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ایر، حمزہ عین پیش اور، آ ایر اور۔ حمزہ دال زبر اد، یہ دیکھ لیں کہ حروف قلقلہ میں سے تیسرا حرف آ گیا۔ حمزہ دال زیر اد، ہم قلقلہ کو کیسے پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ نوٹ کرتے رہیں۔ حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ حمزہ خو زبر اوخ، حمزہ خو زیر اخ، حمزہ خو پیش اخ، اخ اخ اخ۔ حمزہ غین زبر او، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ اغ۔ حمزہ با زبر اب، حروف قلقلہ میں سے یہ چوتھا حرف آیا۔ حمزہ با زیر اب، ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھتے جائیں اور سیکھتے جائیں اور اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے جائیں۔ حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام۔ حمزہ واو زبر او، واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، کہیں بھی آپ دیکھ لیں گے کسی بھی جگہ پر واو ساکن ہوگا تو اس سے پہلے زیر نہیں آئے گا، یا تو زبر آئے گا یا تو پیش آئے گا۔ زبر آئے گا تو واولین ہوگا، پیش آئے گا تو واو مدہ ہو جائے گا، زیر نہیں آتا۔ حمزہ واو پیش او، او او۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان ان۔ حمزہ رو زبر اور، حمزہ رو زیر ار، حمزہ رو پیش اور اور۔
ار ار حمزہ جیم زبر اج، یہ حروف قلقلہ میں سے آخری حرف بھی آ گیا. حمزہ جیم زیر اج. ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھتے جائیں، سیکھتے جائیں اور ساتھ کے ساتھ پڑھتے جائیں. حمزہ جیم پیش اج 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 اج. پیچ لگانے والی مشین لے لے. رکھتے ہیں پیچ لگانے کے، لگا لیا کریں گے. حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 اش. حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای. یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا. یا ساکن ہوگا اس سے پہلے یا تو زبر آئے گا تو یا لین ہو جائے گا، اس سے پہلے زیر آئے گا تو یا مدہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا. ای ای. یہاں پر ہماری جو مشق ہے ساکن کے بارے میں، سکون کے بارے میں، وہ کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ اسی سبق نمبر 11 کا پارٹ 2 ہم آپ کو بتائیں گے، جس میں یہ مشق ہوگی اور اس میں لفظ جو انہوں نے بتائے گئے ہیں یہ ہجے کے ساتھ بھی بتائیں گے، رواں کے ساتھ بھی بتائیں گے اور قواعد کی پہچان بھی کروائیں گے، اجرا بھی کروائیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.